اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سورہ توبہ کے متعلق کچھ لرننگ لیں گے۔ میں نے اس سورت کو ڈیوائن اینگر کا نام دیا ہے۔ 129 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل یہ ایک مدنی صورت ہے، اور قرآن پاک کی یہ واحد صورت ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا۔ غالباً مفسرین کے نزدیک توجیہ اس کی یہ ہے چونکہ اس میں اللہ کا ایک غضب اور اس کی ناراضگی کا اظہار خاص طور پر مشرکین اور یہودیوں کے اگینسٹ پیش کیا گیا ہے، شاید اس لیے بسم اللہ نہیں دی گئی۔ خیر، توبہ کا مطلب ریپینٹنس ہے۔ اس صورت کا دوسرا نام البرات ہے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ترک کر دینا، دستبردار ہو جانا۔ حالات و واقعات کے تناظر میں اخلاقی لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ معاہدوں سے دستبرداری اختیار کر لی جائے۔ یہ صورت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو بدعہدی سے بچنے والے ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے والے۔ اگر توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ دیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے۔ جب تک لوگ آپ کے ساتھ سیدھے ہیں، آپ بھی سیدھے رہو، کیونکہ وہ دین سے پوری طرح واقف نہیں، اس لیے رعایت کے مستحق ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح علم پا لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کرنے کی جنگ کی۔ لوگوں پر طاقت سے اسلام مسلط نہیں کیا، ان کی فری ول کا احترام کیا۔ اس صورت کی پہلی آیت 10 سالہ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے ٹوٹنے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بنو بکر جو قریش کی جانب سے ایک قبیلہ تھا، اس نے بنو خزاع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھے ان پر حملہ کر دیا۔ اس میں قریش کے کچھ آدمیوں نے بھی بنو بکر کی مدد کی۔ یہی وہ واقعہ ہے جو معاہدہ ٹوٹنے کا باعث بنا، اور پھر بالآخر فتح مکہ ہوئی۔ اس صورت میں عہد شکنی کرنے والوں سے قطع تعلقی کا حکم ہے۔ یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے حسد موجود ہے۔ وہ اللہ کی آیات کو کم قیمت پر بیچ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، اپنے منہ سے تمہیں خوش کرنے والے ہیں مگر ان کے دل تم سے ناخوش رہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان سے ڈرنا نہیں، ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ ہاں، ضرورت پڑے تو ان سے جنگ بھی کرنی ہے۔ اور مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اللہ مشرکین کو اہل ایمان کے ہاتھوں شکست دے گا۔ فتح اہل ایمان کی ہی ہوگی۔ مومنوں کے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، ان کے دلوں کا غصہ دور کر دیا جائے گا، جو شاید ایک مدت سے مشرکین کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں تھا۔ کچھ آیات میں مذہبی رہنماؤں کی بدعنوانی پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ دنیا دار علماء اور صوفیوں کو سخت تنبیہ کی گئی ہے، اگر وہ دین کے نام پر اپنا کاروبار چمکاتے ہیں، دین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے یہودی علماء کرتے تھے۔ مال جمع کرنے والوں کے لیے بھی سخت وعید ہے۔ علماء و مشائخ بھی اگر اس میں شامل ہو گئے، دولت کے پجاری بن گئے، تو اصلاح کن کے ہاتھوں ہوگی؟ ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ جب اخلاق اور نظم و ضبط ٹوٹ جائے تو شکست مقدر بن جاتی ہے، لیکن اگر استقامت آ جائے تو بالآخر فتح نصیب ہوتی ہے۔ تجارت میں کمی، تنگ دستی کے اندیشے ختم کیے جا رہے ہیں۔
یہ کہہ کر کہ خدا کی مدد شامل حال ہے، لوگ مطمئن رہیں، وہ ایسی راہیں کھولے گا جن کا انہیں گمان بھی نہیں۔ پھر کچھ آیات میں جنگ حنین کا بیان ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جہاں بنو حوازن اور بنو ثقیف رہتے تھے۔ کوئی 12,000 کا لشکر فتح مکہ سے 19 دن بعد حنین پہنچا۔ ابتدا میں مسلمان اپنی بڑی تعداد کے گھمنڈ میں میدان جنگ سے بھاگ نکلے جب تیروں کی چاروں طرف بارش ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور فرشتوں کے نزول کی وجہ سے یہ جنگ بھی بالآخر جیت لی گئی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرشتوں نے اہل ایمان کے دلوں میں جذبہ جنوں پیدا کر دیا تھا، جو جنگ بدر کی طرح خود حصہ نہیں لے رہے تھے بلکہ دلوں میں تبدیلی پیدا کر رہے تھے۔ تو آج بھی اگر خالص جذبہ جنوں ہو تو ہم ہر میدان میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی لرن کیا کہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں پر عتاب ہے۔ سچے مسلمان حیلے بہانے نہیں بناتے۔ اس جنگ میں منافقین فلٹر ہو کر سامنے آ گئے۔ منافقت تو بذات خود بہت بڑا فتنہ ہے۔ منافق کا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، منافق بزدل ہوتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور عذر پیش کرتا ہے، اس کا ہمیشہ ہی برا انجام ہوتا ہے۔ اس کے اس انجام سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزار ثانی پہنچاتے ہیں۔ منافقین کے لیے ہم 70 بار بھی استغفار کریں ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کی تو نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے، یہی حکم ہے۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف کا ذکر بھی سورہ توبہ سے ملتا ہے، جس میں فقراء، مساکین، عاملین، مفاتت القلوب، غلام کی آزادی، غارمین فی سبیل اللہ اور مسافر شامل ہیں۔ سورہ توبہ میں مومنین کی خوبیاں بھی بیان کی گئی ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور رحم میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ ان کے لیے ایسی جنتوں کا وعدہ ہے جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ ایک خوبصورت راز بھی فشاں کر دیا گیا ہے اس صورت میں، وہ یہ کہ توبہ کے لیے سب سے مؤثر ہتھیار اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق ہے۔ توبہ اور صدقہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے لے کر قبول کرتے ہیں اور اس صدقہ کی اس طرح پرورش فرماتے ہیں جیسے جانور اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ صدقہ کا ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا بن جاتا ہے۔ اچھی بات کرنا، علمی گفتگو اور سچائی کا پرچار بھی بہترین صدقہ میں شمار ہوتا ہے۔ ایسا کر کے ہم رب کی ناراضگی اور غضب سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ ایسا صدقہ دلوں کو پاک کرتا ہے، اور پاک دل ہی رب کی ریزیڈنس ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔